سورہ السجدہ رکوع نمبر 3 تلاوت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سورہ السجدہ رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے. بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے. اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں؟ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں. تو کیا انہیں سوچتا نہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے. سورہ السجدہ رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم ہر قسم کے منکروں کو اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے منکروں کو، قیامت کے منکروں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں ان کے منکروں کو بار بار جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ مان لو یہ زندگی ہے. پھر نہ کہنا کہ اب ہمیں موقع ملے، دوبارہ چانس نہیں ملے گا. یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. مسلمانوں ہمیں اس زندگی کی بہت قدر کرنی چاہیے. یہ جان، یہ بدن، یہ جسم، یہ روح ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اس کی قدر کریں. جتنے لمحات ملے ہیں انہیں غفلت میں جانے سے بچائیں، نماز کی پابندی کریں، اور دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ عمل کیا کرو. ان کو بوجھ نہ سمجھا کرو، یہ سمجھو کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑے خزانے ہیں جو آپ کو ملے ہیں، ان میں سے ہر خزانے کو پاتے چلے جایا کریں. پہلی آیت کریمہ اس رکوع کی جو ہے آیت نمبر 23 ہے سورہ السجدہ کی. اس کی تفصیل اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر و توضیح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے معراج شریف سے واپسی پر بتایا کہ میری وہاں پر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو لوگ حیران ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوئی، وہ تو 2000 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، اور وہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے. اللہ پاک نے اس کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل کی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اے لوگوں تم اس بات میں شک نہ کرو کہ ان کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. ملاقات ہوئی ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا. اس سے مراد تورات بھی ہے اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شخصیت بھی ہے. تو
موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو حضور سے ہوئی ہے اس میں شک نہ کرو، یقین رکھو۔ اس میں راز کیا ہے؟ اسپیشلی طور پر، حالانکہ وہاں انبیاء، بہترین انبیاء سے ملاقات اور سب انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے اور بہترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ اس کے شان نزول اور بھی ہیں، لیکن میں صرف مختصر وقت کی وجہ سے اسی ایک شان نزول پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان والوں کو ایک محبت اور پیار کی بات مل جائے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کرنے سے روکا گیا اور کہا کہ یقین لاؤ کہ موسیٰ کی محمد سے ملاقات ہوئی، یہ یقین لاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہاں سے ملی تھی 50 نمازیں، اور یہ موسیٰ کی ملاقات کی برکت ہے۔ شک کرتے ہو؟ موسیٰ کی ملاقات کی برکت ہے جو 50 سے کم ہو کر 5 تمہیں نصیب ہو رہی ہیں، 5 پڑھ رہے ہو، 5 نمازیں، تو یہ 50 سے 5 جو ہوئی ہیں یہ موسیٰ کی ملاقات کی برکت ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی، کہا امت بڑی کمزور ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل پر احکامات لائے، وہ نہیں مان سکے، حضور آپ کی امت کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ ان سے نمازیں رہ جائیں، 50 نمازیں ہیں، حضور کچھ کم ہو۔ بار بار ملاقات ہوتی رہی، نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور حضور علیہ السلام کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، یہ بھی زیادہ ہیں۔ مگر اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ان نمازیں کام کرنے کے لیے حیا آتی ہے۔ اس پر رب کریم کی طرف سے سلام آیا، فرمایا محبوب ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے تعداد کم کروائی ہے اور ہم نے تعداد کم کی ہے، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا اسے ثواب 50 ہی نمازوں کا ہم عطا کریں گے۔ تو یہ اس ملاقات موسوی کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم لامقام میں ہو رہی ہے، عرشوں پہ ہو رہی ہے، چھٹے آسمان پہ ہو رہی ہے، جہاں بھی وہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اس سے فیض کیا مل رہا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس سے فیض یہ مل رہا ہے کہ لوگوں، نبی دنیا سے پردہ فرما کر ہزاروں سال بعد بھی چلا جائے، تب بھی امت کے کسی مشکل وقت میں امت کو ضرورت پڑ رہی ہو تو نبی وہاں پر بھی مدد کے لیے پہنچایا کرتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، یہ مدد فرما رہے ہیں امت مصطفیٰ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 1900 سال ہو چکے تھے، 2000 سال کے قریب عرصہ ہو چکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ مشکل وقت آیا تو مشکل وقت آئے، مصطفیٰ کریم کی امت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر خود موجود ہیں، لیکن خدمت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ امت کو عقیدہ دینا چاہ رہے تھے کہ اے امت مصطفیٰ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میں موسیٰ ہوں، 2000 سال پہلے گزرا تھا اس معراج کی رات سے پہلے، لیکن آج تمہارے لیے میں آیا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں اگر 2000 سال گزرنے کے بعد امت کی مدد کرنے کے لیے میں آ سکتا ہوں تو تم بھی اپنے نبی کو کبھی یہ مردہ نہ سمجھنا اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ اتنے دور سے کیسے چل کے آئیں گے۔ میں دور سے چل کر وہاں نور تک پہنچ سکتا ہوں، تو مصطفیٰ کریم بھی مدینے سے رہ کر یا مدینے سے چل کر جہاں چاہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی شان سے تمہاری مدد فرما سکتے ہیں۔ پھر ان اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے امام پیدا کیے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس میں اولیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو کہا کہ جس وقت جس طرح آئمہ وہاں ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے اندر بھی آئمہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام بس ہمیں ملا تھا، قرآن مجید ملا تھا، بس اس کے علاوہ یہ حنفی، شافعی، یہ چشتی، قادری، یہ حنبلی اور یہ مالکی اور یہ کیوں بنا دی، لوگوں نے خود بنا دی۔ استغفر اللہ العظیم، یہ اس طرح کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ انہوں نے پورے قرآن مجید کو محبت سے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو عقیدت سے، احترام سے نہیں پڑھا، قرآن مجید کو اپنی اینک سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قرآن مجید تو ان کی بات بھی کر رہا ہے جو بنی اسرائیل میں گزرے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارا حکم ہوتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ تو ائمہ کرام وہ جو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو پھر بے شک
بنی اسرائیل کے تو ائمہ کی طرح نہیں، اولیاء امت مصطفیٰ کو تو حضور نے اس سے بڑا درجہ دیا، فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری تو امت کے جو اولیاء کاملین ہیں، علماء باعمل ہیں، ان کی شان اور ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح خدمت کریں گے دین کی، ان کی طرح ان کے اندر جذبہ ہوگا۔ تو وہاں کے ائمہ کی بات کی، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے وہ کام کرتے تھے اور وہ دین کی خدمت کرتے تھے۔ تو اگر بنی اسرائیل کے ائمہ جو کچھ کام کریں وہ خدا کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو اسی طرح امام اعظم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ امام شافعی نے جو کام کیا خدا کے حکم سے کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے کیا وہ بھی خدا کے حکم سے، خدا کی مرضی سے کیا ہے، اور حضرت امام مالک نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے کیا ہے۔ تو ائمہ کرام کے اوپر اس طرح بلا وجہ اعتراض کرنا یہ قرآن مجید کے حکم عدولی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ائمہ کی اتباع اور تعظیم نصیب فرمائے۔